السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ 15 شعبان عظمت اور برکتوں والی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات کی صبح کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور اس روزے کی یہ فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے لے کر اس 15 تک کے سارے گناہوں کی معافی کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس روزے کی کہ پورے ایک سال کے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 شعبان میں پورے سال کے معاملات پیش کیے جاتے ہیں۔ جس طرح حکومت پورے سال کا بجٹ پیش کرتی ہے، اسی طرح پورے سال کا اعلان ہوتا ہے۔ فرشتوں سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ کہاں بارشیں ہوں گی، کہاں نہیں ہوں گی، کہاں جنگ ہوگی، کہاں امن ہوگا، کون کتنا جیے گا، کب مرے گا، یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اس سال انہوں نے مر جانا ہے۔ ان کے نام کے پتے پر ایک کراس کا نشان لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہی لوگ نیچے زمین پر ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، چوری کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے ان کے اوپر مسکراتے ہیں کہ دیکھو اس انسان کی پلاننگ چیک کرو کہ اس نے اس سال مر جانا ہے اور یہ کس قدر بے حسی سے ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات اور کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ بخشش کے اعلان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، اور کیا بنو کلب کے قبیلے کے جانوروں کے مطابق اللہ پاک گناہوں کو بخشتا ہے۔ اب بنو کلب ایک قبیلہ تھا، کیا تھا کہ ان کے پاس جانور بہت زیادہ تھے، اور جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں۔ تو اللہ جل شانہ کے نبی نے مثال کے طور پر فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، اتنے لوگوں کی اللہ جل شانہ بخشش فرماتا ہے۔ اب بنو کلب کے پاس لاکھوں بھیڑیں تھیں، ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال تھے، لیکن میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ کثرت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس رات بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ایک صفت ہے غنی، اللہ جل شانہ کی ایک صفت ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخش دیتا ہے گناہوں کو۔ تو یہاں پر اللہ جل شانہ کی دونوں صفتیں زیر بحث لائی جائیں گی کہ اللہ جل شانہ کس طریقے سے غنا کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، بے حساب اور کثرت سے لوگوں کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس رات اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب میرا نام زندوں کی لسٹ سے کٹ کر آگے جانے والوں میں لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اس دن کا روزہ ہے، اور کیا ہے؟ رات کے لیے بندگی ہے۔ اب رات کی بندگی پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس رات کو لے کر یا اور بھی بہت ساری جاگنے والی راتیں ہیں، جیسے طاق راتیں آتی ہیں، اور بہت ساری راتیں جس میں لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس میں عجیب و غریب کام شروع ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ جتنی بھی جاگنے والی راتیں ہیں، اس میں کوئی بھی اجتماعی عبادت نہیں ہے، ساری عبادتیں انفرادی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا گیا کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ کیوں؟ ہم نے اپنے نبی کے جتنے بھی ان کے اعمال ہیں، اپنے نبی کی سنتیں ہیں، ان کے مطابق چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھی۔ اشراق پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں، 2 نفل مسجد میں اشراق کے پڑھا کرتے تھے بس۔ اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کر آتے اور نوافل گھر جا کر ادا کرتے۔ تو یہ رات بھی نفلی بندگی کی رات ہے۔ اجتماعی عبادت اس رات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کے کہتے ہیں چلو مسجدیں آباد کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اکٹھے ہو کر ذکر کی محفلیں قائم کی جا رہی ہیں، لیکن اس رات سے مخصوص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس رات میں کیا ہے؟ انفرادی عبادت ہے۔ اکیلا ذکر کرے اللہ کا، بیٹھ کے کونے میں بیٹھ جائے اور اللہ جل شانہ سے راز و نیاز کرے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ جل شانہ اعلان فرما رہے ہوں، نظر فرما رہے ہوں اپنی مخلوق کی طرف، تو ہم اس وقت اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ اور سب سے بہترین بندگی اس رات کی کیا ہے؟ سب سے بہترین بندگی ہے اس رات کی توبہ کرنا ہے، اللہ جل شانہ سے دعا کرنا ہے اپنی آنے والی زندگی کے لیے کہ اگر
اس سال اللہ پاک نے ہماری موت مقدر کر دی ہے تو اللہ جل شانہ ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جو پچھلی زندگی گزر گئی اس میں اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور بہترین بندگی یہی ہے کیونکہ اس رات میں اللہ جل شانہ بار بار بتا رہی ہوں کہ اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ سب اہل ایمان کی اللہ جل شانہ بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کسی بھی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس ہم توبہ کر لیں گے اللہ جل شانہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے، چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن توبہ سے معاف ہوگا۔ ہزاروں سال کا پرانا شرک ہے، انسان شرک کی گندگی میں گھسا پڑا ہے، اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ جل شانہ نے معافی مانگی اللہ جل شانہ سے تو اللہ پاک نے منٹوں سیکنڈوں میں اس کو گناہ کو معاف فرما دیا۔ تو کیا کرنا ہے اس رات میں؟ ہم نے توبہ کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اپنی پچھلی زندگی کے جو گناہ کر چکے ان گناہوں پر ندامت ظاہر کرنی ہے۔ توبہ کر لی تو معافی مل جانی ہے، لیکن اگر توبہ نہ کی تو کام خطرناک ہو جائے گا۔ تو اس رات کی برکتوں اور رحمتوں میں ہم کیا کریں؟ سب سے زیادہ توبہ کا اہتمام کریں، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہیں، ہم تو نیکیوں کو بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ ایک گناہ ہی شمار ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس ٹائپ کی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری وہ نمازیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قبول و منظور بھی ہوتی ہیں یا لپیٹ کے ہمارے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، کیونکہ آج ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے، ہم سر سے اتار کر بوجھ کی طرح عبادت کو ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہی لگتی ہیں، گناہوں کی طرح ہی ہیں ہماری نیکیاں۔ تو اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے اپنے گناہوں پر ندامت اور استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اس رات میں اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ کچھ چند مخصوص لوگ اللہ پاک نے کہے، ارشاد فرمائے جن کی بخشش نہیں ہوگی۔ کون کون لوگ ہیں وہ؟ سب سے پہلی بات ہے شراب پینے والا، جو شراب پیتا ہے اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کو۔ دوسری نمبر پہ وہ جو والدین کا نافرمان ہو، اپنے والدین کا اس نے دل دکھا رکھا ہو، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا، ان کے لیے دل میں نفرت اور کینہ پالنے والا، اس انسان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ تکبر کرنے والا اور زنا کرنے والا اور شرک کرنے والا، لیکن اگر توبہ کر لی ان گناہوں سے اور پکی توبہ، سچی توبہ کہ آئندہ ان گناہوں کے اوپر مداومت نہیں کریں گے، تو اللہ جل شانہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ تم اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اللہ جل شانہ سب معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ جل شانہ آنے والی اس رات کی رحمتوں اور برکتوں سے مجھے بھی اور آپ سب سامعین کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ جل شانہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔